صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کب ممکن ہے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وسائل بخشش میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ کا نعتیہ کلام ہے۔ اس کے اندر 260 کلام ہیں، تعریفات بھی ہیں، مدنی پھول بھی ہیں، نعت خوانوں کی غیبتوں کی مثالیں بھی ہیں۔ ایک رسالہ نعت خواہ اور نذرانہ بھی ہے، اس میں جو درود پاک کی فضیلت شروع میں لکھی ہے وہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ الترغیب والترہیب، حدیث نمبر 23۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان حدائق بخشش سلسلے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سید اعلیٰ حضرت کا کلام سننے سنانے اور سمجھنے سمجھانے کی سعادت حاصل کریں گے اور مدنی پھول بھی چنیں گے۔ محبوب رب قدیر کا فرمان بالپذیر المعجم الکبیر میں یوں لکھا ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا جز ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو حاضرین ہیں وہ بھی اور ناظرین بھی اس سلسلے میں شرکت کرنے کی اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ یاد رکھیں، اچھی نیت نہ ہو تو ثواب نہیں ملتا۔ برا کام تو برا ہے، اچھی نیت سے بھی برا ہے۔ اچھا کام جتنے زیادہ اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے، اس کے اجر و ثواب میں برکت ہوتی چلی جائے گی۔ تو سب سے بنیادی نیت کیا ہے؟ رضا الہی اور ثواب پانے کی۔ تو نیت کیجئے اس سلسلے میں اول تا آخر ثواب پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے شرکت کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سننے سے دل میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے، تو بہت ہی توجہ کے ساتھ سنوں گا، اور موقع ہوا مجھے یاد ہوا تو ساتھ مل کر بھی پڑھوں گا۔ اس کے مفاہیم پر خوب غور کروں گا
اور یاد رکھ کے عمل کروں گا، اور جو اس میں نصیحت کی باتیں ہیں اوروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ تعظیم مصطفیٰ، کیونکہ ذکر مصطفیٰ ہونا ہے، اور تعظیم علم دین کی خاطر دوزانوں بیٹھوں گا۔ عملی مظاہرہ بھی کیجئے، جب تک جتنا ہو سکے دوزانوں بیٹھ جائیں، پھر تھک جائیں تو جس طرح آسانی ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ممکن ہو تو وہ بھی بیٹھ جائیں، انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا بعد ابا نصیب۔ حسب موقع عز و جل پڑھوں گا، یہ نیت فرما لیجئے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا، رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا، اہم مدنی پھول لکھوں گا۔ قلم داری موجود ہے تو نیت درست ہے، ورنہ یہ نیت کرنے درست نہیں، جب لکھنے کا انتظام بھی نہیں تو پھر نیت کیسی؟ جب صلو علی الحبیب کہا گیا تو حاضرین بھی نیت کریں کہ کہنے والے کی دل جوئی، اور ناظرین بھی اس نیت میں شامل ہو جائیں کہ در و دیوار کو گواہ بناتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اندھیری رات ہے غم کی گھٹا عصیاں کی کالی ہے، اندھیری رات ہے غم کی گھٹا عصیاں آقا تو ہی والی ہے، دل بے کسی کا اس آفت دل بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے، اندھیری اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے، دل بے کس آفت میں آقا تو ہی والی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام حمد الہی پر مشتمل ہے، مناجات بھی ہے، اس میں نعت بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، اور بارگاہ رسالت میں فریاد بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نیکی کی دعوت پر مشتمل مدنی پھول بھی ہیں، عبرت کی باتیں بھی ہیں، قبر کی تنہائی بھی اعلیٰ حضرت نے یاد کرائی، قیامت کا نقشہ بھی کھینچا ہے، پل صراط بھی یاد کرایا ہے، اللہ کے خوف سے بھی ڈرایا ہے، اور رحمت سے امیدوار بھی کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس شعر میں فرما رہے مفہوم یہ ہے کہ قبر کی رات اندھیری ہوگی، اور اس پر مصیبت بالائے مصیبت یہ ہے کہ گناہوں کی کالی سیاہ گھٹا بچھائی ہوگی۔ ایک تو قبر میں مجھے تنہا ہونا ہے، اندھیری رات ہوگی، اور پھر میرے گناہوں کی سیاہی بھی چڑھی ہوگی،
تو اس آفت میں مجھ مجبور اور کمزور کا آسرا آقا آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں، آپ ہی والی۔ اللہ اللہ، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جاؤ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کے والی ہیں، وارث ہیں، نگہبان تھے، ہیں، رہیں گے۔ حضرت شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو قصیدہ بردہ شریف آپ کا مشہور ہے، اس میں فرماتے ہیں احل امتہ فی حفظ ملتہ کاللیث حل مع الاشبال فی اجمی۔ جس طرح شیر کے بچوں کو اپنی کچھار میں کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اسی طرح اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کا دین ہی ان کے لیے پناہ گاہ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 مشہور آیت ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کی نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان ہے۔ اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نور العرفان میں لکھتے ہیں، حضور کو اپنی امت سے وہ تعلق ہے جو روح کو جسم سے ہوتا ہے، اس کے ہر عضو کی تکلیف سے خبردار ہوتا ہے۔ اگر جسم کو تکلیف ہو تو روح کو خبر ہوتی نا، روح تکلیف میں ہوتی ہے، تو امتی کو تکلیف پہنچتی ہے تو آقا خبردار ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ مزید لکھتے ہیں، معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے دکھ درد سے خبردار ہیں، کیونکہ ہماری تکلیف کی خبر کے بغیر قلب مبارک پر گرانی نہیں آ سکتی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہر وقت ہے، ایسے ہی آپ کی خبرداری ہر ساعت ہے۔ آقا پر ہماری تکلیف گراں ہے، وہ خبر ہوگی تو پتہ چلے گا نا کہ میرا امتی تکلیف میں، تو آقا کو خبر ہے۔ مزید لکھتے ہیں، اور لوگ تو اپنی اور اپنی اولاد کی خیر کے حریص ہوتے ہیں، مگر یہ رسول رحمت اپنی امت کی خیر پر حریص ہیں۔ آقا اپنی امت کے والی تھے، والی ہیں اور والی رہیں گے۔ پارہ 21 سورہ احزاب کی بھی مشہور آیت سن لیجئے تاکہ پتہ چلے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے والی ہیں۔ جن کو نہیں معلوم ہو جائے، جن کو معلوم ہے ان کا یقین اور پختہ ہو جائے۔ یہ سورہ احزاب ہے اور پارہ 21 ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ترجمہ کنز ایمان، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ سنیے اس کی شرح۔ صدر الافاضل لکھتے ہیں، دنیا و دین کے تمام امور میں اور نبی کا حکم ان پر نافذ، کس پر نافذ؟ امت پر، آپ پر، مجھ پر، ساری امت پر۔ اور نبی کی طاعت واجب، اور نبی کے حکم کے مقابل نفس کی خواہش واجب الترک، یا یہ معنی ہے کہ نبی مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ رافت و رحمت و لطف و کرم فرماتے ہیں۔ آپ ہم سے بڑھ کر ہم پر مہربان، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجیے۔ اور نافع تر ہیں،
نبی مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ رافت و رحمت و لطف و کرم فرماتے اور نافع کریں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن کے لیے دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ اولا ہوں، اگر چاہو تو یہ آیت پڑھو. مجاہد نے کہا تمام انبیاء اپنی امت کے باپ ہوتے ہیں، اسی رشتے سے مسلمان آپس میں بھائی کہلاتے ہیں کہ وہ نبی کی دینی اولاد ہیں. تو ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کے والی ہیں. تو اندھیری قبر میں گناہوں کی سیاہی بھی ہوگی، تو اس بے کسی کے عالم میں آقا تو ہی والی ہے. مزید اگلے شعر میں فرماتے ہیں نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے. مایوس نہ ہو فقیروں کے قبرستان سے، مسافروں کے قبرستان سے آواز آ رہی ہے کہ نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے حامی ہیں، اور سبحان اللہ حامی ہیں یعنی حمایت کرنے والے ہیں. کیسی حمایت کرتے ہیں؟ سید اعلی حضرت نے شفاعت مصطفیٰ کے متعلق 40 احادیث لکھی ہیں. 40 احادیث، اس میں سے ایک سنیے. اس کی جو تخریج کی گئی تو حوالہ دیا گیا ہے المستدرک للحاکم. شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کے لیے سونے کے منبر بچھائیں گے قیامت کے روز، اور وہ ان پر بیٹھیں گے. میرا منبر باقی رہے گا کہ میں اس پر جلوس نہ فرماؤں گا، یعنی تشریف فرما نہ ہوں گا، بلکہ اپنے رب کے حضور سروے قد کھڑا رہوں گا، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے جنت میں بھیج دے اور میری امت میرے بعد رہ جائے. پھر عرض کروں گا یا رب میری امت. اللہ تعالیٰ فرمائے گا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیری کیا مرضی ہے، میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں؟ آقا فرماتے ہیں، شفیع امم فرماتے ہیں عرض کروں گا یا رب ان کا حساب جلد فرما دے. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پس میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان کی رہائی کی چٹھیاں ملیں گی. تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، عطار ہمارا ہے ہمارا، سر حشر اسے کاش دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو کاش. تو آقا فرماتے ہیں مجھے ان کی رہائی کی چٹھیاں ملیں گی جنہیں دوزخ بھیج چکے تھے، یہاں تک کہ مالک جو کہ دروغہ جہنم ہے علیہ السلام عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اپنی امت میں رب کا غضب نام کو بھی نہ چھوڑا. نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے. بروز قیامت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وقت ہوگا کہ سب محبوب رب کو ڈھونڈ رہے ہوں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہ گار امتیوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. کس طرح؟
عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حالات کا ہوگا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے حامی، یہ بات چل رہی تھی۔ حدیث پاک ہے الصالحون للہ والطالحون لی، یعنی نیک اللہ عز و جل کے ہیں اور گناہگار میرے ہیں، زاہد ان کا میں گناہگار وہ میرے شافع ہے۔ اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے، تو سمجھا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا والی ہے۔ قرآن پاک میں بہت جگہوں پر اس کا بیان ہے، جیسے پارہ 300 بقرہ کی آیت 257 پر ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ والی ہے مسلمانوں کا، واللہ ولی المؤمنین، اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے، واللہ ولی المتقین، اور ڈر والوں کا دوست اللہ۔ تو اللہ والی، تو اعلیٰ حضرت کی شاعری، قرآن حدیث بزرگوں کے اقوال، نصیحتیں، یہ شاعری ہے، وہ عام شاعر تھوڑی اعلیٰ حضرت۔ سنیں اعلیٰ حضرت مزید عبرت کے مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی، جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے، یہ دو دن کی اجالی ہے، اندھیرا پاک آتا ہے، یہ دو دن کی اجالی ہے۔ یہ اٹھتی ہوئی جوانی ہے، ڈھلتی ہوئی جوانی ہے، کچھ نیکیاں کر لے، کچھ آخرت بنا لے، زندگی کا بھروسہ نہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، آخر تو اندھیرا آئے گا، یہ دو دن کی اجالی ہے۔ یہ جوانی کب تک کی؟ یہ جوانی کی مستی کب تک؟ آخر موت ہے۔ وہ جوانی کی مستی میں جو مست ہے، آخر بڑھاپا آ کر پکڑ لے گا، پھر کیا حال ہوتا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی، سنوائی کمزور ہو جاتی، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، معدہ ہضم نہیں کرتا، بات یاد نہیں رہتی۔ تو کرنا ہے جو کر لے آج ہی، دست و پا، ہاتھ و پاؤں، دست و پا گوش و زباں ہوش میں ہے، کرنا ہے جو کر لے آج ہی۔ کل کس نے دیکھی؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑا ایک نصیحت والا واقعہ سردار آباد کا ایک نوجوان کا لکھا ہے۔ اس سے پہلے امیر اہل سنت مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں، زندگی بہت مختصر ہے، ان قریب ہماری سانس کی مالا ٹوٹ جائے گی، ہمارے ناز اٹھانے والے ہمیں اپنے کندھوں پر لاد کر ویران قبرستان کی طرف چل پڑیں گے، ہماری ساری آرزویں خاک میں مل جائیں گی، ہمارے خون پسینے کی کمائی ہمارے ساتھ آئے گی نہ ہمیں کام آئے گی۔ سردار آباد فیصل آباد کے میڈیکل کالج کے فائنل ایئر کا ایک ذہین ترین طالب علم اپنے دوست کے ہمراہ پکنک منانے چلا۔ پکنک پوائنٹ پر پہنچ کر دوست ندی میں تیرنے کے لیے اترا، مگر ڈوبنے لگا۔ ڈاکٹر نے اس کو بچانے کی غرض سے جذبات میں آ کر پانی میں چھلانگ لگا دی، تیرنا جانتا نہ تھا، خود بھی پھنس گیا۔ مقدر کی بات، دوست جو تو نکلنے میں کامیاب ہو گیا، مگر ڈاکٹر بیچارہ ڈوب کر موت کے گھاٹ اتر گیا، کوہم مچ گیا۔ ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا پانی کی موجوں کی نظر ہو گیا، ماں باپ کے سہانے سپنے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔
وہ بیچارہ ذہین طالب علم MBBS کے فائنل امتحان کا رزلٹ ہاتھ میں آنے سے قبل قبر کے امتحان میں مبتلا ہو گیا. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے. ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے اور شام آ گئی سر پر کہاں سویا مسافر ہے کتنا لا جنگل ہے اور شام قریب آ گئی اور اس جنگل کے اندر بھیڑیے بھی بکثرت ہیں. اے مسافر تو کتنا بے پرواہ ہے بے نیاز ہے غافل ہے تجھے ہوش نہیں کہ رات آنے والی ہے اور تو سویا ہوا ہے. اللہ 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 مجھے اسلام بھائیوں موت آنے والی ہے. انمول ہیرے رسالے میں امیر علیہ سنت سورہ انشقاق پارہ 30 لکھتے ہیں آیت نمبر 6 یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے پھر اس سے ملنا. سورہ انبیاء پارہ 17 پہلی آیت لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں. کہاں سویا مسافر ہے کتنا لاوالی ہے. آنسوؤں کا دریا بہت پیاری کتاب ہے بیانات کے لیے بھی نصیحت کے لیے بھی اور ویسے بھی پڑھنا بیان کے لیے نہیں نصیحت کے لیے ہونا چاہیے. اس میں امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اے راستے سے انجان زیادہ سفر سے معروم شخص تجھے سفر کی تیاری کرنے کے لیے منادی کب جگائے گا؟ کب تو مال و اولاد سے کنارہ کشی کر کے خواب غفلت سے بیدار ہوگا؟ یاد رکھ گزری ہوئی جوانی لوٹ کر نہیں آتی. اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے تو سواری اور زیادہ راہ کے بغیر سفر آخرت کیسے طے کرے گا؟ جب رخصت تجھے شرمندگی ہوگی جب تم مرض الموت میں مبتلا ہو جائے گا تجھے اپنے جمع کردہ مال میں تصرف سے روک دیا جائے گا. نزعہ کے وقت عیادت کرنے والوں کو تیرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا. پھر روح نکلنے کے بعد تجھے غسل دے کر اور کفن پہنا کر اس تنگ و تاریک قبر میں دفنا دیا جائے گا جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا. تیری صبح حسرتوں میں گزرے گی. شام کو تجھے میدان محشر کی طرف ہانکا جائے گا. اس کے بعد ہولناکیاں ہی ہولناکیاں ہوں گی. اگر تو عقل رکھتا ہے تو سمجھ لے کہ تیاری آخرت کے لیے تجھے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. نیکیوں کے توشے کو غنیمت جان کیونکہ گناہوں کے انبار رسوائی کے سبب ہیں. کہاں سویا مسافر ہے کتنا لاابالی ہے. اب اعلیٰ حضرت قبر کے اندرونی منظر کو پیش کرتے ہیں. اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل
بکتا تھا خدا کو یاد کرتا وہ ساتھ آنے والی ہے خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے. یاد رکھیے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. تو اس میں کامیاب ہو گیا آخرت کی منزلوں میں بھی کامیاب ہو گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی بخشے بخشائے سارے صحابی جنتی قطعی جنتی جب قبر کا ذکر ہوتا بہت روتے تھے, داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی. وجہ پوچھی گئی تو یہی کہا کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. اللہ اللہ اللہ, یہ جنت کا باغ ہوگی یا جہنم کا گڑھا ہوگی. اوپر سے مٹی ایک جیسی یہ سب جگہ نا, اندر ایک جیسا نہیں ہے. کہیں جنت ہے کہیں دوزخ ہے, کہیں جنت کی کھڑکی کھلی ہے کہیں جہنم کی کھڑکی کھلی ہے, کہیں جنتی کفن ہے کہیں جہنمی کفن ہے, کہیں آگ کا بچھونا ہے کہیں جنتی خوشبودار بچھونا ہے. اندر کا حال اللہ جانتا ہے. قبر کے بھیانک وہ تصور کو اللہ ہمیں نصیب فرمائے. امیر علیہ سنت نے یہ غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ نمبر 212 پر لکھا ہے. غور کیجئے, سوچیے, ہو سکتا ہے آج ہی موت آ جائے. ذرا غور تو کیجئے, آپ بھی غور کیجئے, مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں, اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے. غور کیجئے, سوچیے, ہو سکتا ہے آج ہی موت آ جائے, دنیا کی ساری نعمتیں چھوٹ جائیں, سب ارمان خاک میں مل جائیں اور دیکھتے ہی دیکھتے جنازہ قبرستان میں داخل ہو جائے. آہ آہ آہ, تصور کیجئے اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب قبر میں تنہا رکھ کر اوپر سے منو مٹی ڈال کر ناز اٹھانے والے رخصت ہو رہے ہوں گے. ہائے گپ اندھیرا, ہائے وحشت کا بسیرا. ایسے میں اگر غیبتوں, چغلیوں, عیب دریوں, تہمتوں, بدگمانیوں وغیرہ وغیرہ گناہوں کے سبب اندھیری قبر میں خوف ناک مار پیٹ شروع ہو گئی, بھیانک آگ سنگا دی گئی, طرح طرح کے زہریلے سانپ بچھو کفن پھاڑ کر نازک بدن سے لپٹ گئے تو کیا بنے گا؟ عقل بھی سلامت ہوگی, بے ہوشی بھی طاری نہ ہوگی, چیخ و پکار بھی بیکار ثابت ہوگی, کسی کو پاس بلا نہ سکیں گے, نہ خود کسی کے پاس جا سکیں گے. ہائے زمین تپتی کٹیلی راہ بھاری مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ حوالی ہے. مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے. یہاں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے. زمین تپتی ہوگی, راستہ بہت کانٹوں بھرا ہوگا اور پاؤں بھی زخمی ہوں گے. ایسی مصیبتوں بس تیرا اللہ والی ہے, تیرا کیا بنے گا, بس اللہ والی ہے. امیر علیہ سنت غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ نمبر 157 پر لکھتے ہیں باہر شریعت کے حوالے سے. اس وقت سورج 4000 برس کی راہ پر ہے اور اس کی طرف اس کی پیٹھ ہے. قیامت کے دن سورج صرف 1.25 میل پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف ہوگا. بھیجے کھولتے ہوں گے, کثرت سے پسینہ بہے گا, 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا. پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا, کسی کے ٹخنوں تک ہوگا, کسی کے گھٹنوں تک, کسی کی کمر, کسی کے سینے, کسی کے گلے تک, اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا. اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں. زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی, بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی, دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے.
ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا. جس نے چاندی سونے کی زکات نہ دی ہوگی اس کے مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ پیشانی پیٹھ پر داغ کریں گے. جس نے جانوروں کی زکات نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے پاؤں سے رونتے ہوئے اس پر گزریں گے. جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے. اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو. وعلی ھذا القیاس پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چرائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار. کون کس کا مددگار ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر. عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999. یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا. لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے. وہ لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے؟ 1 ہو 2 ہو 100 ہو 1000 ہو تو کوئی بیان بھی کرے. 1000 ہاں مصائب اور وہ بھی ایسے شدید کہ الامان الامان. اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے 2-4 دن 2-4 ماہ کی نہیں بلکہ قیامت کا دن کے 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے. نہ چوکا رکھی ہے کہ بس جاگنے کا نام ہی نہیں لیتے. غفلت کیسی چڑھا رکھی ہے اور غفلت میں شب و روز گزر رہے ہیں. اللہ کی یاد سے غافل ہیں، آخرت کی تیاری سے غافل ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال سے غافل ہیں. اللہ اللہ. سید اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ آپ کو اور مجھے عبرت دلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کس بلا کی میں سے ہیں سرشار ہم، دن ڈھلا ہو تو نہیں ہوشیار ہم. مرنے والے قبر میں جانے والے ہمیں کہ ہوش نہیں آتا، غفلت کی نیند میں پڑے سو رہے ہیں. کسی اور نے آپ کو اور مجھے جھنجھوڑا ہے. سنیے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. کیا منزل ہے؟ قبر. لینڈ لارڈ بننا ہے، کروڑپتی بننا ہے، ارب پتی بننا ہے، کتنے کیا کچھ مقاصد ہیں. وہ مستقبل تو قبر ہے بھائی. رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے. یہ قبر حشر کا معاملہ مجھے نہیں سب کو یہی ہے. تو رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے. تم اس کو روتے ہو یہ تو کہو یہاں تو خالی ہے. آخرت کی منزل سب کے لیے ہے. اے رضا صرف تجھے نہیں سب کو ہے. تم اس کو روتے ہو کہ مرنا ہے، موت ہے، قبر ہے، حشر ہے، قیامت کا 50,000 سالہ دن ہے. ارے یہ تو کہو تمہارے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے، ہاتھ خالی ہے، کچھ نہیں ہے. لا 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 میٹھے میٹھے اس ٹائم پہ ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟
یہ اللہ کے ولی جس پر نگاہ ڈال دے اس کو ولایت عطا فرما دے، اور اتنا ڈر رہے ہیں آخرت کے معاملات سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فکر معاش بد بلا ہول معاش جا گزار، فکر معاش کمانے کھانے کی فکر یہ تو بڑی مصیبت ہے بھائی، اور ہول معاد یعنی واپس پلٹ کر جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونی، یہ بات تو میری جان نکال رہی ہے۔ لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدل میں آئی، کیوں میں پیدا ہی کیوں ہوا؟ یہ اللہ کے ولی اتنے ڈر رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجیے، ہم سب کو سچی توبہ کرنی چاہیے۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سچی توبہ کر لیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس کے کہ تمام معصوموں کے بھی سردار ہیں، دن میں ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ، ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ کیا ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں؟ تو مدنی ماحول اپنائیے، گناہوں سے توبہ کیجیے، اور میں الحمدللہ اتاری ہوں تو آپ کو بھی دعوت دوں گا، آپ بھی اتاری ہو جائیے۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، امیر علیہ سنت کے دامن سے وابستہ ہوئے، غوث پاک کے مرید بن گئے، ان کی زندگی میں انقلاب آیا، گناہوں سے توبہ کی، نماز میں پڑھتے تھے بہت سارے امام مسجد بن گئے، نماز پڑھانے والے بن گئے، ایسے جو مسجدوں میں قریب میں جاتے تھے خطیب بن گئے مسجدوں میں۔ الحمدللہ گناہوں بھری زندگی گزارتے تھے، اب نیکیوں کی طرف آئے اور انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں اصلاح کے، یہ ہفتہ وار اجتماع میں آنے سے کتنوں کی تقدیر پلٹی۔ یہ رسالہ پڑھی نادان عاشق، اس کے اندر بہت سی باتیں لکھی ہوئی، تقدیریں پلٹ گئی۔ تو اس کلام کے اندر جو ہم نے آج سنا، اعلیٰ حضرت نے آخرت، قبر، حشر، تنہائی، وحشت، گھبراہٹ، کیسا نقشہ کھینچا ہے، اور کیا آپ بھی توبہ نہیں کریں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیجئے اور مدنی ماحول اپنا لیجئے، انشاءاللہ خیر خیر ہوگی۔ یہ مدنی بہار آپ کو میں پیش کرتا ہوں، اوکاڑا پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا لکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے 22 سال گناہوں میں بسر ہو گئے، بچپن ہی سے غلط صحبت مل گئی تھی، عادتیں بگڑ گئی، پڑھائی کی طرف توجہ نہ رہی، بس وہ عشقیہ اور فسقیہ کہانیاں اور ناول پڑھتا، فلمیں دیکھتا، ڈرامے دیکھتا، رسالوں میں نام چھپواتا، کہانیاں اور اشعار چھپواتا، خوش ہوتا، عشق مجازی کے پھندے میں بھی گرفتار ہو گیا، دن رات بس اسی کے خیال میں مگن رہتا، گھنٹوں موبائل پر اس سے باتیں کرتا، شیطان نے بہکایا، اس کی خاطر میں نے بہت پیسہ بہایا، ذلت و رسوائی ہاتھ آئی، اور کیا آنا تھا، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، بلکہ مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، میں پریشان، احساس ہوا کہ رنگینیاں دھوکہ ہے، میں ٹوٹ چکا تھا۔ دعوت اسلامی نے مجھے نئی زندگی عطا کی۔ میں دعوت اسلامی کے اجتماع میں گیا تو ذکر اللہ میں میرے دل کو بڑا سکون ملا، جب دعا ہوئی اور بس وہ آہیں اور سسکیاں، تو بس میں نے گڑ گڑا کر اپنے رب سے گناہوں سے توبہ کر لی، اور یہ دعا کی یا اللہ مجھے نیک بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے۔ ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کرنے لگا، آہستہ آہستہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا چلا گیا۔ الحمدللہ مجھے مدنی ماحول کی برکت سے اللہ نے وہ عزت دی، وہ مقام دیا کہ جس کا میں تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے مرتے دم تک دعوت اسلامی کے پاکیزہ ماحول میں استقامت عطا فرمائے، اللہ کرے ہمیں بھی استقامت نصیب ہو جائے، ہم اجتماع میں آنے لگیں، ہم قافلوں میں سفر کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کا وزٹ کریں، وہاں جو دعوت اسلامی نے اصلاح کے اور علم کے جو مواقع فراہم کیے اس سے فائدہ حاصل کروں۔ کاش ہم مدنی چینل دیکھیں اور دکھانے والے بنیں، یہ بھی نیکی کی دعوت ہے، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر نیکیوں بھری عافیت والی زندگی عطا فرما دے، آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
کب ممکن ہے بدعت رسول صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔